بنو جانا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنو کا المناک واقعہ جو ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ان سے یعنی یکجہتی کا اظہار بھی کرنا ہے، تعزیت بھی کرنی ہے، اور جو ظلم ہوا ہے وہ بربریت ہوئی ہے اس کی مذمت کے لیے بھی ہم عملی طور پر وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آج کا یعنی معاملہ نہیں ہے، جنوبی اضلاع میں تو تقریباً 40 سال کا سلسلہ تو ہے ہی، لیکن اب تازہ صورتحال میں 2 مہینے ہوئے ہیں کہ ہر روز ایک نیا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ تو جو بنو میں ہوا بہت افسوسناک واقعہ کہ ایک پرامن ریلی اور پاسون یا امن مارچ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ریاست ان کو تحفظ دیتی، یہ تو ان کو چاہیے کہ امن کے لیے اقدامات اٹھائے۔ جب عوام خود اپنے لیے امن کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کل تو پاکستان میں مختلف سطح پہ افراتفری اور دہشت گردی کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی دہشت گردی، جو کہ آج کل جوڈیشری کی بھی دہشت گردی، جو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، انہوں نے تو ملک کا کھانا خراب کر دیا، تو ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی عجیب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، یعنی کوئی بھی ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ ہوش کے ناخن لے اور ملک کو اس طریقے سے چلائے کہ ملک چل سکے۔ سارا نزلہ عوام پہ اتر آتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ جب آپ آپریشن کا اعلان کرتے تو کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو درست کرو، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو درست کرے، یہ اونچ نیچ کی بات چھوڑ دے، عدالت سے ٹکراؤ کی بات چھوڑ دے، عدالت خود بھی راستہ اپنا سیدھا کر لے، دوسروں کو تلقین کرنے کے بجائے عدالت بھی انصاف پہ مبنی فیصلے کرے۔ یعنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مرضی کی بات کرتے ہیں، اور چپکرش اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمام لوگوں کے نظر کو ہٹانے کے لیے انہوں نے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، اور اس طریقے سے کہ سیدھی سی بات ہے کہ بہانہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ یعنی چائنا کی طرف سے ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں امن چاہیے، تو اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ کو یاد ہے اس سے چند دن قبل جب بنو کا واقعہ ہوا تو امریکہ بحیثیت اسٹیٹ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا اور پاکستان کا تو معاہدہ ہے، ہم تو اس جنگ میں شریک ہیں۔ تو یہ بات تو لوگ بھول گئے تھے کہ اب تو وہ افغانستان سے نکل پڑا ہے بھاگ کے امریکہ، تو اب تو ہمارا اور ان کا یعنی لوگ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا وہی پرانا یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو کہ امریکہ اور ضیاء الحق تھا، آج ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ ہے، وہی گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے پیسے دے رکھے ہیں۔ تو ہم ڈالروں کے لیے مزید مرنا نہیں چاہتے کہ ڈالروں کو حلال کیا جائے اور ہمارے قوم سے اس طرح سے کھیل کھیلا جائے۔ یہ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو اس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو یعنی شاید ان کو پھر یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ اس اطراف میں لڑائی ہوگی، لوگ مریں گے، امریکہ سے ڈالر آئیں گے، ہم کہیں گے ہم نے دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ تم پرامن شہریوں کو مارتے ہو، یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف تو یہ یعنی جو امن یا پاسون جو نکلا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گڈ اور بیڈ کے حوالے سے یہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، کینٹ کے اندر پناہ دے رکھی ہے، تم نے بنو کے ارد گرد بھی پناہ دے رکھی ہے اور کینٹ کے اندر بھی پناہ دے رکھی ہے۔ تو اگر تم خود ہی یعنی ایک ایسا مطالبہ جو عوام کر رہے ہیں تو کہہ دو کہ یہاں پہ نہیں ہے، اگر ہے تو ہم ختم کر دیں گے، شرافت سے بات مانی جائے۔ اور ہم جو اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہے، رات کو ٹی وی پہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی کہنے کی باتیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی بھی ہے اور لوگ جو ہے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو 40 سال سے تم نے کون سا آپریشن کامیاب بنایا کہ اب اس آپریشن کا کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے نہ مذاکرات نیک نیت سے کی،
نہ آپریشن نیک نیت سے کی. تم نے آپریشن کے ذریعے بھی عوام کا بیڑا غرق کیا اور ڈالر کا سودا کیا, اور مذاکرات میں بھی یہی راستہ تم نے اپنایا. ہم عوامی نیشنل پارٹی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے, تم راستہ یعنی ہم بتاتے ہیں اور تم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. عوام کو اعتماد میں لوگے تو بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم زبردستی سب کچھ کرو گے. ہم عوام کا اعتماد اسی میں ہے کہ ہم تم پہ تو اعتماد کریں کہ تم جو کر رہے ہو یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں, کہ امریکہ کے مفاد میں کر رہے ہو, بیرونی طاقتوں کے مفاد میں کر رہے ہو. تو 40 سال سے ہمارا خون بہ رہا ہے, مزید خون بہے گا. تو اب پختون یعنی نیشن بحیثیت قوم اور ہم سارے پاکستانی اس حوالے سے ہم مزید قربانی کا بکرا بننا نہیں چاہتے. ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں, اس پہ عمل کرو, ورنہ یہ تو اگر یہ افراتفری پھیل گئی یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی. یعنی اپنے لوگ ہوں گے اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں گی اور یہاں پہ ایک بازار گرم ہوگا تو کون مرے گا؟ ہم آپس میں مریں گے. وہ پالیسی کس کی چلے گی؟ جو اوپر آرام سے بیٹھے ہیں, جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں. پھر ہم اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, جب تم ہمیں آرام سے جینا نہیں دیتے تو پھر تو قوم مجبور ہوگی کہ آپ کا جینا بھی حرام کر دے. لہٰذا اس حوالے سے یہ ہمارا پرامن احتجاج یعنی جو بنو میں ہوا, ان سے یکجہتی کے لیے ایک وفد کی حیثیت سے عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. آج باچا خان مرکز سے ہم روانہ ہو رہے اور ہم امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ سن بھی لیں. بہت سارے لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ تانا دیا, وہ کہہ رہے کہ عدم تشدد سے بات نہیں چلے گی. یعنی قوم اس کے لیے تیار ہے کہ آواز کرو کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے, اور یہ بڑا پرانا, لیکن ہم باچا خان کے پیروکار ہیں. ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہتے. گولی چلانے والوں کو بھی عقل کی بات کرتے ہیں کہ گولی سے بات نہیں بنے گی. ہماری امن کی بات سن, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عدم تشدد کی مزاحمت ہے. ہم مزاحمت کی بنیاد پہ جا رہے ہیں. ہم یہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیاں جو طریقہ کار اپنا رہے غلط ہے. یہ طریقہ کار جو آج پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے غلط ہے. یہ ایک دوسرے سے رساکشی کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا تو حکومت کو برا لگا, تو آج حکومت سکور برابر کر رہی ہے تو کل کو پھر عدالت برابر کرے گی. لڑائی اصل میں کس کی ہے؟ عدالت یعنی جوڈیشری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یہ سیاسی لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہم سیاسی لوگوں سے بھی التجا کرتے ہیں کہ خدارا اپنا کندھا کسی اور کو نہ دو. سیاسی لوگوں کی مخالفت نہ کرے. یعنی اگر آج سیاسی لوگوں میں اتفاق نہ ہو, ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں, تو یہ تو پھر ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے جو غیر سیاسی لوگ ہیں, جو ہر روز ہمارے یعنی مستقبل سے کھیلتے ہیں. ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے یعنی آئین کے طریقے جو ان کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرے, غیر ضروری یعنی مداخلت بند کر دے. عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. الیکشن کمیشن کو بھی کہتے ہیں, اس نے بھی ایک بازار گرم کر رکھا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے حدود میں اپنے اختیارات استعمال کرے. اور پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں, ایک وزیر ایک کہتا ہے, دوسرا وزیر دوسرا کہتا ہے. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, ہر وزیر کی اپنی اپنی پالیسی ہے. یہ کوئی قوم ہے, یہ کوئی ملک ہے. تو ہم اس جھنجٹ میں پڑے ہیں کہ پاکستان خود ایک ایسے مشکل میں پڑ چکا ہے کہ وہ ہماری قربانی دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظریں بھی ہٹ جائے, IMF کا معاہدہ بھی چلتا رہے, ان کے ڈالر بھی آتے رہیں اور ہم مرتے رہے. تو ہم یہ اس دفعہ اس طریقے سے کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے. جب تک قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تب تک کوئی بھی اقدام, چاہے مذاکرات ہو چاہے آپریشن ہو, ہمیں کچھ بھی منظور نہیں. عوام کو اعتماد میں لوگے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لوگے, سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لوگے, آئین کے مطابق اقدامات اٹھاؤ گے تب یہ بات چلے گی. اس کے بغیر بات نہیں چل سکتی. لہٰذا ہم یہی دعا کرتے کہ یہ جو ہم قافلہ
یا وفد لے کے جا رہے تو خدا ہمیں راستے میں امن مہیا کرے اور پرامن طریقے سے ہم وہاں پہ پہنچ جائے اور ہم امن اور پیار کا پیغام ساری دنیا کو یعنی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ظلم بنو کے زمین پہ ہوا ہے تو ہم بنو کے زمین پہ وہاں پہ ساری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ امن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, اور تمام عقل کے ناخن لے کوئی بھی ایسی غلط حرکت کرے گا تو وہ قومی مجرم بھی ہوگا, آئینی مجرم بھی ہوگا. اور اگر ہمیں غیر یعنی آئینی اور قانونی راستے کسی نے بند کی اور پھر کسی نے غیر آئینی اور غیر قانونی راستے اپنائے تو تمام تر جرم ان کا ہوگا جنہوں نے ہمیں اس اقدام پہ مجبور کیا. بڑی مہربانی, شکریہ.